صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یہ اعلان کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اسی زمانے میں ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اماں، آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہیں، ان کو کیا خبر؟ بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین کو خبر نہیں تو کیا ہوا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جواں مرد پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ عاصم نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہیں عمر ثانی، دوسرا عمر کہا جانے لگا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاسے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر بچے ہوئے پانی کی طرف لوگ لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، نہ ہمارے پاس پینے کو پانی ہے اور نہ وضو کرنے کو، بس یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیالے میں رکھ دیا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ ہم نے پیا اور وضو بھی کیا۔ ان سے پوچھا گیا، کتنے آدمی تھے؟ فرمایا 1500 تھے، اور اگر 1,00,000 ہوتے تب بھی کافی ہو جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی اور فضول باتوں سے روزے کی صفائی کے لیے اور غریبوں کے کھانے کے انتظام کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے یہ دعا دی، بارک اللہ فی تجارتک۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اشراق کی 4 رکعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، میں دن بھر کے تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کو قیامت کے دن اپنے جبڑے سے پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں اللہ سے حیا کا مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے ان سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد خبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دے گا۔ جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں،
معذرت کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی کام نہ آئے گی اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی اور رہنے کی بدترین جگہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کمبھی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمبھی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یاد رہے کہ بعض کمبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رات کے اخیر حصے میں اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے اخیر حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ جزاک اللہ۔